بسم اللہ الرحمن الرحیم ولهذا قلنا في من قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى نصف الآخر يعتق هذا النصف الآخر ولو قال إن ملكت صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ علت بول کر معلول، معلول بول کر علت، یہ جانبین سے ٹھیک ہے۔ یہ اب اس قانون کے تحت وَلِہَٰذَا اور اسی لیے یعنی لِأَجْلِ جواز المجاز جواز الاستعارہ من الجانبین، جانبین سے لازم علت اور معلول میں استعارہ میں مجاز استعارہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مولوی اویس نے کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے خریدا غلام تو وہ اب ہوا، یہ پورا خریدیا تو انہیں آزاد ہونا ہی ہونا ہے۔ گل ہے بے خریدا اس نے غلام کا نصف اور اس کو کسی کے آگے بیچ دیے، پھر خریدا نصف دوسرا، تو یہ نصف اخیر آزاد ہو جائے گا۔ یہ نصف اخیر کیا کہ جی، اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ جانبین سے علت اور معلول میں، علت اور حکم میں، علت اور حکم میں جانبین سے ٹھیک ہے۔ شاباش۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کہا کہ ان اشتریت عبدا اے جملہ بولا، اگر میں نے خریدا غلام پس وہ آزاد ہے، اس نے خریدا نصف غلام اور اس کو بیچ دیا، پھر خریدا نصف آخر، تو یہ نصف آخر آزاد ہو جائے گا۔ جی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہو جائے گا۔ اور دیکھو یا تے کو حاضن نصف، جی یا تے کو کیوں آزاد ہو جائے گا یہ دوسرا نصف؟ با وجہ پائے جانے شرط کے بے تمام ہی، او کسی بھی پورا غلام خریدنا، ملک بچ جمع ہونا شرط نہیں سی، پورا خریدنا، تے ادھا خریدیا تے بیچیا تے پھر ادھا خریدیا، پورے دا خریدنا پایا گیا کہ نہیں پایا گیا جی۔ اور وہ شراء صحیح ہے، بے ٹھیک طریقے نال خریدیا، فاسد نہیں ہے جی۔ اگرچہ پایا گیا ہے کیا ادھا ادھا، کیونکہ شراء میں نئی شرط یہ کہ جمع ہو کل کس میں، کیونکہ کہا جاتا ہے اس کو عرفاً جن نے غلام ادھا ادھا کر کے خریدیا ہے نا تے آخر تے پورا ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غلام کو خریدنے والا ہے، تو یہ نے آکھیا سی جی۔ سنیں خلاصہ فل حاصل، خلاصہ یہ ہے پائی گئی ہے شرط پوری کی پوری نصف اخیر کے شراء کے وقت، وہ شرط کیڑی سی؟ پورا خریدنا، اور نہیں ہے اس کی ملک میں اس وقت کتنا، تو لہٰذا یہی نصف آزاد ہوگا، یہی نصف آیا نصف آزاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے پر ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک اعتاق متجزی ہوتا ہے، آپ کے نزدیک بہرحال عندہما، پس جس لئے اگلا ادھا آزاد ہویا ہے نا، تو جڑا کسی نے بیچیا ہے نا ادھا وہ بھی آزاد ہو جانا ہے صاحبین کے نزدیک۔ اب واجب ہے سعایت زمان کی ادائیگی کے نصف میں، پاویں اے دے
تے پاویں غلام اپنے ادھے پیسے کما کے دیوے، جیسا کہ کہا ہے صاحب کشف نے۔ اور مسئلہ جو ہے نا وہ 4 وجہ پر ہے۔ مسئلہ ایک ان احد ہے نا، ہما لکھے میں ہاں ہونا چاہیے، ایک ان کا یہی ہے جڑا پڑھے ہے۔ ثانی وہ ہے کہ بیان کیا اس کو اپنے قول، اگلا جڑا پڑھنا ہے ام ملک تو عبدن فہو حر، یعنی لایا کی لفظ ملک تو کس کی جگہ، اور مسئلہ بحال ہائی ہے، یعنی وہ صورت ہو یہ بھی ادا تو نہیں آزاد ہوگا کس میں، تے تیسرا تے چوتھی صورت وہ اگوں آ رہی ہو، سنے ہی اے من کر اس دفعہ اگلی جزی پڑھیے۔ اور اسی لیے کہا ہم نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اگر خریدا میں نے غلام پس وہ آزاد ہے، پس خریدا کتھوں، اور اسی لیے ہم نے کہا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اشتریت عبدا فہو حر، او سارا خریدے تو گل ہی واضح وے نا، جزی وہ بنانی بھی جن دے وچ کو تھوڑا جا پیچیدگی بھی تو ہوئے۔ پس خریدا غلام کا نصف، تو جے نو کو رہن دے تو پھر بھی رولا کوئی نہیں، اور اس نے اس کو بیچ دیا، یعنی خرید کے اگاں کٹ دیتا ہے، پھر خریدا نصف آخر تو آزاد ہو جائے گا یہ نصف آخر۔ شابہ جی۔ شخص کے بارے میں جس نے کہا اشتریت عبدا فہو حر، بس خریدا اس نے نصف غلام کا نصف اور بیچ دیا اس کو، پھر خریدا نصف آخر تو آزاد ہو جائے گا یہ نصف آخر۔ اس لیے کہا ہم نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اشتریت عبدا فہو، اشتریت بس خریدا غلام کا نصف اور بیچ دیا نصف کو، پھر خریدا نصف آخر آزاد ہو جائے گا یہ نصف۔ ہاں اس لیے نہیں، اسی لیے بلو قال قال اما لقت لا يعطيك ما لم يزدم الكل في ملكه فإن عنا بأحدهما الآخر صبر۔ اور اگر اس نے یہ کہا نا ام ملک تو عبدن فہو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک بنانا تو اس نے آدھا خریدا، خریدنے سے مالک بنا کہ کوئی نہیں، پھر اس کو بیچ دیا، پھر آدھا خرید لیا، تو یہ آزاد نہیں ہوگا۔ یہاں شرط ہے ایک وقت میں سارا ملک میں جمع ہو، ایک وقت میں تو تب یہ آزاد ہوگا۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملک میں آیا اور نکل گیا تو اس طرح آزاد نہیں ہوگا۔ کیا کیا جی؟ اور اگر اس نے کہا اما لقت عبدا فهو حر، کہ اگر میں مالک بنا غلام کا پس وہ آزاد ہے، یہ آزاد نہیں، اس نے خریدا نصف اور اس بیچ دیا، اگر وہ اپنے پاس رکھا پھر دوسرا خریدا تو پورا مالک بن گیا، لیکن اگر اس نے آدھا بیچ دیا تو وہ ملک سے نکل گیا ہے، پھر آدھے کا خریدا آدھے کا مالک ہے، اب حصوں میں مالک بنا ہے، پوری ملک ایک وقت میں جمع نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ غلام آزاد نہیں۔ ادھر دیکھو معلوم یجتمع، اس لیے کہ ملک مطلق ہے، ام ملک تو میں جو ملک ہے نا وہ کیا ہے، اور مطلق کبھی مقید ہو جاتا ہے دلالت العادت کی وجہ سے، تو پس ہوگا مراد بے صفت الاجتماع۔ جی ایا مجھ کندی او میری ہے، بعد پتہ لگے دو بھراواں دے سانجی تے بندہ کہندا یار تو تاں سے میری تے تجھے بھرا دا بھی حصہ ہے جی، بولتے نہیں کہ نہیں بندے، اہ مطلب ہے جی وہ بھی تو غلط آکھیا جی۔ تو لہٰذا دلالت العادت کی وجہ سے اس کو مقید کریں گے تو مراد بے صفت
کیونکہ نہیں کہا جاتا عرف اس شخص کو جو مالک بنا شے کا پھر بیچ دیا پھر مالک بنا شے آخر کا تے ان عرف جنج نہیں آکھدا ایک کل دا مالک ہے بلکہ ملک جو نکل گئی ہے سنیں ہاں اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ سارے کا مشتری ہے جی سارے کا ایشا بس خلاصہ یہ ہے کہ نہیں پائی گئی شرط بے تمام ہی او کی سی وہ ملک تھا بے صفت لہذا او بحال ہادہ مطلب ہے ادا ادا کر کے تو پس آزاد نہیں ہوگا یا کسی نے مسئلہ 4 وجہ ہے تیسری صورت اور چوتھی صورت یہ کہ کہے اشارہ کرتے ہوئے ابد معین کی طرف کس کی طرف ابد معین کی طرف اشارہ کیا تو اس نے یہ بولا ان اشترے تو حاض الابدافہ ہوا اے تیسری صورت ہے اور ام ملک تو حاض الابدافہ ہوا ابد معین وال اشارہ کر کے ابد یعنی نہیں کہا منکر دونوں نہیں کہا منکر اور جیسا کہ پہلی 2 صورتوں میں سنیں بلکہ کیا ہے اشارہ کرنے والا کدھر اور مسئلہ بحال ہا ہے بحال آدھا مطلب ادا خریدیا تو 2 صورتوں میں ادا خریدیا ہے ادھے تو مالک بھی تو بن رہے ہیں نا تو پس آزاد ہو جائے گا نصف دونوں صورتوں میں ان اشترائتوں والی صورت میں بھی یہ آدھا جو دوبارہ خریدا ہے یہ کیا ہو جائے گا اور اگر ان ملک تو کہا تھا تو پھر بھی وجہ فرق کیا بڑی اس لیے کہ تفریق اور اجتماع بے ملک میں اکٹھا آنا یا ٹکڑے ٹکڑے آنا یہ وصف ہے یہ کیا ہے کون تفریق اور اجتماع کہ نہیں وصف سمجھ نہیں آ رہا اور اوصاف حاضر معین میں معتبر نہیں ہوتے اوصاف تو جب اس نے غلام کو معین کر دیا ہے نا تو اب اس میں تفریق اور اجتماع کا لحاظ نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں دوسرا نصف آزاد ہو جائے گا ام ملک تو کہا تھا یا ان اشترے تو کہا تھا سنیں برخلاف غائب کے اندھ نے اپنے مقام پر اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے تو نور نوار ساری گل پڑھی ہے جی سنیوں گل اے شابہ سے ان من کر اور اگر کہا ام ملک تو عبدن فاہوا حرن یار تو پھر کی کتاب آدھے کا مالک بنا اس کو پھر آدھے کا مالک بنا تو نہیں آزاد ہوگا کون غلام جب تک نہ مجتمع ہو کل اس کی ملک میں جی اور اگر کہا ام ملک تو عبدن فہو حرن نہیں آزاد ہوگا جب تک نہ مجتمع ہو کل اس کی ملک میں اور اگر کہا ان ملک تو عبدن فہو حرن تو نہیں آزاد ہوگا جب تک نہ مجتمع ہو کل اس کی ملک میں فإن عنا بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين تعمل نيته في الموضعين لكن فيما فيه تخفيف عليه لا يصدق في القضاء ويصدق ديانة توجہ جی اب چونکہ شراء علت ہے ملک اس کا حکم ہے شراء علت ہے ملک اس کا حکم ہے تو اب اگر بولے شراء مراد ملک بولے ملک مراد شراء اگر مراد لے 2 میں سے ایک کے ساتھ دوسرا تو اس کی نیت کارگر ہوگی دونوں جگہوں میں ہاں جی کیا کیا جی اور اگر مراد لے 2 میں سے ایک کے ساتھ دوسرا یعنی اگر شراء بولے تو مراد ملک
ملک بولے انشترے تو آکھے میری مراد املک تو، املک تو بولا تھا کہ میری مراد، تو یہ نیت دونوں جگہوں میں کارگر ہوگی. سنیں ہی اے شاباش سے او لیکن پھر پڑھ دیں ایک منٹ. اور دیکھیں نا فین انا بے احدہما بئی طور کے کہے انشترے تو جو بولا ہے نا میں نے میری مراد املک تو ہے جی. اب جب املک تو ہے نا تو حتیٰ کہ شرط ہوگا کیا؟ اب اس صورت میں آدھا خرید کر بیچ دے پھر آدھا خریدے تو وہ آزاد ہے. جب بولا ہے نشترے تو مراد اور نہیں آزاد ہوگا نصف آخر. یا عکس مثلا وہ کہتا ہے بولا میں نے املک تو ہے اور میری مراد ہے، تو اب اجتماع شرط نہیں ہے. اب دوسرا آدھا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. سمجھی جی؟ وہ پچھلا مسئلہ پکا کے تو ان کی ذمہ سمجھ آئے گا. جی جی چلو جی. پس اگر مراد لی اس نے دو میں سے ایک کے ساتھ، مراد لیا دو میں سے ایک کے ساتھ دوسرا، تو کارگر ہوگی نیت اس کی دونوں جگہوں میں. جی بس اگر مراد لیا دو میں سے ایک کے ساتھ دوسرا تو کارگر ہوگی نیت اس کی دونوں جگہوں میں. آگے سمجھیں. لیکن نا یہ دفع وہم. علامہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ لیکن اس صورت میں کہ اس میں قائل پر تخفیف ہے، قائل پر قضاءً تصدیق نہیں کریں گے. اگر قاضی کے پاس جائے گا دیانتاً تصدیق ہوگی. دیانتاً بھی مفتی کو پوچھے گا تو کہے گا ٹھیک ہے، قاضی کو جائے گا تو ٹھیک نہیں ہے. جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ قائل پر تخفیف ہے نہیں تصدیق کی جائے گی قضاء میں، اور تصدیق کیا جائے گا دیانتاً. دیانت مطلب ہوتا ہے مفتی کو فتویٰ پوچھنا، قضاءً بھی قاضی کو جا کے عدالت وچ دسنا. اتنے فیصلہ انج نہیں ہوندا، فرق ہوندا ہے. فتوے دا تے قضاء دا فرق ہوندا ہے. او ویکھو میرے او یارو دھیان نال وے. لیکن فی ما یہ کیڑی صورت ہے؟ اور وہ ہے کہ جب نیت کی ملک کی کس کے ساتھ؟ اب بولا ہے نشترے تو اور مراد اب دوسرا آدھا جب خریدے گا آزاد ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو فائدہ ہو گیا نا کہ کو نہیں ہویا. اگر نشترے تو ہی رہتا تو دوسرا آدھا خریدتے کیا ہو جاتا؟ اب املک تو بولا تو ذات نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے کہ کوئی نہیں. تو وجہ تخفیف یہ ہے کہ محتاجی ہے اس وقت وصف اجتماع کی طرف کہ جب مراد املک تو ہے تب پورا جمع ہوگا تو آزاد ہوگا، آدھا آدھا ہوگا تو آزاد نہیں ہوگا. لہذا نہیں آزاد ہوگا نصف ایدن علیہ. اور اس میں قائل کے لیے کیا ہے؟ پس اس صورت میں نئی تصدیق کی جائے گی. کس میں؟ کیوں؟ بوجہ کذب کی. بھئی ہوں یہ سارا جاندہ پہ اسی تے مراداں بدل نہیں جانے جی. نہ کہ اس لیے کہ استعارہ صحیح نہیں ہو. وہ سوال ہے نا بھی نالے تو جان بہن بولو جائز ہے تو نالے اتنے پہندے چ نہیں کہندے اس لیے نہیں کہ استعارہ جائز نہیں، وہ تو جائز ہے. یہاں اور صورت ہے کہ تخفیف آ رہی ہے اس لیے قضاءً اس کو نہیں مانا جائے گا. سنیں اے شاباش سے جی. او دیانتاً اوندہ کی مطلب ہے فیما بینہ و بین اللہ تعالی. فیما ہوں حتیٰ سمجھو گل کھلے، حتیٰ کہ جب فتویٰ پوچھا اس نے فقیہ سے
جی میں بولیا نشترے تو ہے تے مراد میری تے میں ہن غلام ادھا خرید کے بیچ کے اگلا ادھا خریدیا ہے تے او ہن میری ملک چ رہنا ہے کہ نہیں. سنیں تو یفتی ہے بما نوا، مفتی اس کو فتویٰ دے گا جو اس نے کیوں باوجہ جواز استعارہ کے، کیونکہ جانبین سے مجاز ٹھیک ہے یا تو اس نے نیت کی تھی ٹھیک آ رہی جانبے نہیں کیوں. اگرچہ نہیں تصدیق کرے گا اس کی کون کیوں باوجہ ہن سنیں جی مثال دیں دے جی ایک مثال ایک اور، جیسا کہ مولوی ابراہیم نے عالم سے سوال کیا کہ فلانے کے مجھ پر 100 درم تھے جی اور میں نے تحقیق اس کو دے دیے ہیں تب میرے لیے کیا حکم ہے. تو عالم کہے گا جی کہ ہم بنا حل برے تو میں دین ہی کیا میں قرضے سے بری ہو گیا ہوں. تو وہ کہے گا حضور تسی بری ہو گئے ہو جدو تسا ادا کر دیتا ہے تو تسی کیونکہ فتویٰ تے جواب جڑا انہیں پوچھنا ہے اوندا دینا ہے جی. بہرحال قاضی یہ حکم کرے تو قرضے سے بری ہو گئے یہ نہیں ہے، چونکہ یہاں فیصلہ ہونا ہے اس لیے حکم ہوگا کہ حضور جڑا دتا جے نا پیسے یا اس بندے نو لیاؤ سد کے او اقرار کرے میں پیسے وصول کر لینے یا تو گواہ پیش کر جنہ دے سامنے دیتے نے جی. کیونکہ قاضی دی قضا شرن نافذ ہونی ہے تے نفاذ تو بعد اس تے عمل ہونا ہے، چون چرا نہیں ہونی. مفتی کو تو صرف مسئلہ پوچھا ہے جی. ہوں ایک بندہ ایک جگہ جا کے آندا ہے جی ایک کوئی کیس ہے، ایک مفتی نو جا کے آندا ہے جی کہ اس نے ایک طلاق دیتی کی حکم ہے، انہیں کہنا رجوع. دوسرے نو جا کے آندا ہے جی انہیں جڑا نے ایک بہنا دیتی ہے تو وہ آندے نے جی نکاح ٹوٹ گیا تو بغیر حلالے تو نکاح کر کے لیا سکتا ہے. تیسرے نو جا کے آندا ہے جی انہیں 3 طلاقاں دیتے تو اس فتویٰ دینا کی ہے مغلظ ہے. یہ ان 3 فتوے کٹھے کر کے آکھے جی ویکھو مفتی لڑتے نے، مفتی نہیں لڑتے مرنے تو لڑدا پہ بھی تو جو پوچھے تینوں انہیں اس دا جواب دیتا ہے جی. اے گل ہے جی. بہرحال قاضی نہیں فیصلہ کرے گا بری ہونے کا جب تک نہ قائم ہو بینہ کس پر بھئی نے قرضہ دے دیتا ہے یا جنہوں دیتا ہے وہ کی کرے وہ آکے اقرار کرے جی میں وصول کر لیا جیتا ہے جی. اچھا جی فے تڑ کو رتے رنگ دی کالے رنگ دی چلو ٹھیک ہے جی. اعتراض کیا گیا ہے حضرت دھیان کرے جی. اے نشترے تو بولے تے نیت کرے ام ملک تو قاضی تصدیق نہیں کرے گا فتویٰ ٹھیک ہے. اور اگر بولے ام ملک تو تے نیت نشترے تو قاضی بھی تصدیق کرے گا کیوں کہندے وچ الٹا نے آپ نے تو سختی کی تھی کہ ادھا بچدا سی تے وہ بھی کٹ رہا ہے. سوال اعتراض کیا گیا ہے اس بارے میں کہ شراء مراد لینا ملک سے جی بولے کیا ہاں تو مراد کیا لینا تو اب ام ملک تو بولے اور پہلا تھا نا اے نشترے تو بولا تم ملک تو مراد ہو تو تخفیف ہے قاضی فیصلہ نہیں کرے گا قاضی نہیں قبول کرے گا. دوسری جو صورت تھی کیا بولا تو اب اس میں آدھا غلام نکل جائے گا نا. سوال ہے اس صورت میں بھی تخفیف ہے اس صورت میں بھی تو پھر یہاں بھی قاضی فیصلہ نہ کرے جی. سمجھائی جی. ہوں سنیا جی ہوں ملک نو عام کرنا ہے کہ ملک صرف شراء دی وجہ تو نہیں ہوندی ملک دیاں اور بھی صورتیں نہیں اس لیے کہ ملک حاصل ہوتی ہے کس طرح 1 2 بس اور شراء مختص ہے ایک سبب معین کے ساتھ ان تینوں سے. یہ تو بکھرا ایک کو سبب ہے نا بھی ان شراء ملک کا ایک سبب ہے تو ملک کے سبب اور بھی ہیں کون سے ہبہ وصیت وارث بننا یہ سارے کیا ہیں
اسباب ہیں جی. پس مناسب ہے یہ کہ نہ تصدیق کی جائے قضاءً اس صورت میں بھی، جیسے ام ملک ان اشترے تو بولے اور کہے کہ ام ملک تو ہے، تصدیق نہیں. اگر ام ملک تو بولے، اب ام ملک تو ملک عام ہے، اس کو خاص کر رہا ہے تو اس کا فائدہ ہے جی اے شاباش جی. تو مثلاً مالک بنا ہیبے کی وجہ سے، مالک بنا وصیت کی وجہ سے، تو یہ تو آزاد نہیں ہوگا کیونکہ مراد نشترے تو ہے جی. اچھا تو اس کی بھی تصدیق نہ ہو، جواب اگے ہونے جی. اور وارد کی گئی ہے پھر سوال جی اوریدا، اگر جائز ہو استعارہ علت اور معلول کے درمیان طرفین سے ایک سوال کرنے لگے نے ہور بھئی علت بول کر معلول اور بول کر اگر یہ استعارہ جائز ہو تو پیچھے نکل کر کے آئے نے تو البتہ منعقد ہو جائے نکاح احلال اور اباحت کے ساتھ. کس کے لیے؟ اس لیے کہ نکاح جب ہوتا ہے تو یہ علت ہے بیوی کے مباح اور حلال ہونے کی، کہ کوئی نہیں وہ پہلو بیوی حرام سی ہوتے ہون کی ہو گئی ہے حلال تے مباح ہو گئی ہے. سنی جی. تو پھر حالانکہ جو ہے نا بھئی احلال اور اباحت کے ساتھ احلال نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح منعقد نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی. یعنی معلول بول کر علت مراد لیں، بولیں احلال اور اباحت، تو سیغے تو بعد متکلم بنانے نا، تو یہ سیغے بولیں اور مراد کیا لیں؟ کیا نکاح. تو یہ نکاح نہیں ہوتا جی. تو جواب دیا گیا ہے بیں طور کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ لفظ نکاح وضع کیا گیا کس کے لیے فقط، بلکہ وہ نکاح علت ہے ملک متع اور انتفاع دونوں کے لیے. وہ علت ہے کس کی؟ دونوں کی علت ہے. اے جواب دیتا ہے جی. ایک اور سوال وارد کیا گیا ہے کہ اگر ہے نکاح علت کس کی؟ بدوں کے منافع کے ملک کی، کہ بندہ نکاح کے ذریعے عورت کی شرمگاہ سے نفع اٹھانے کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک ہو جاتا ہے. تو نکاح علت بن گیا کس کی؟ تو پھر نکاح لفظ اجارہ لفظ اعارہ سے منعقد ہو جانا چاہیے. پھر نکاح کیوں کہ بدوں کے جو ہے نا نکاح اور اجارہ اور اعارہ کے درمیان اتصال معنوی ہے. کیا ہے؟ کہ جس طرح اجارے اور اعارے سے اس شے سے بندہ منافع حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح نکاح سے بھی عورت کی شرمگاہ کے منافع بندہ حاصل کر سکتا ہے. تو لہٰذا پھر اجارے اور اعارے سے نکاح منعقد ہونا چاہیے. تو حالانکہ اس طرح تو اس کا جواب دیا کہ استعارہ مبنی ہے انتقال پر ملزوم سے کدھر؟ بے ملزوم بول کر مراد لازم لئیے نا. تو یہ ہے کہ استعارہ تب ہے کہ انتقال ہو ملزوم سے کدھر، اور اجارہ اور اعارہ یہ انتفاع ملک الانتفاع بالبدو کو مستلزم نہیں ہے. یہ مستلزم نہیں ہے. اور کسی نے کسی کو لونڈی منگ کے لئی کرائے تے لئی گھر دی روٹی پکانے واسطے تے کیا اندر نال قربت جائز ہو جاندی ہے؟ یہ تو نہیں ہوندی جی. تو لہٰذا یہ مستلزم نہیں ہے. اس لیے یہاں جو ہے نا
اجارے اور اعارے سے بے نکاح یعنی ملک بدو کے منافع کی ملک یہ حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی جی۔ پھر واپس چلو، پھر اعتراض کیا گیا ہے بائیں طور کہ املک تو تے انشترے تو کے درمیان اتصال کوئی نہیں ہے، کیا کہ جی ملک اور اس طرح کے درمیان اتصال نہیں ہے، یعنی علت معلول نہیں بنتے، بھائی شراء علت ہے تو ملک معلوم ہے، یہ نہیں بنتا، دھیان کریں جی۔ او پیچھے سوال اصلی وجہ اس لیے کہ مطلق ملک کی مطلق عام ہے اس ملک سے جو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مطلق ملک ہیبے سے بھی حاصل ہوتی ہے، وصیت سے بھی حاصل ہوتی ہے، وراثت سے بھی۔ اب مطلق ملک جو ہے وہ شراء کے ذریعے جو ملک حاصل ہوتی ہے اس سے وہ کیا ہے؟ عام ہے جی۔ تو لہذا ملک شراء مطلق ملک جی یہ شراء کا معلول نہیں ہے، کیونکہ معلول ہو تو پھر شراء کے بغیر ملک ہونی ہی نہیں چاہیے، حالانکہ ملک ہے شراء کو نہیں، کتنے ہیبے میں، وصیت میں جی۔ اور نہ ہی پھر شراء علت بنی کس کی؟ مطلق کی، مطلق ملک کی، کیونکہ جب ملک پائی گئی تو شراء کوئی نہیں، تو معلول پایا گیا علت کوئی نہیں، یہ تو غلط ہوتا ہے۔ معلول بغیر علت کے، علت بغیر معلول کے نہیں ہوتے، تو یہ تو بکھری ہے۔ اس کا جواب کہ حضور شراء علت ہے ملک خاص کی، وہ ملک جو شراء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے نا، شراء اس ملک کی علت ہے، مطلق ملک کی۔ علت نہیں ہے، اور دھیان کرے جو میرے او یارو، اور یہ جو شراء ہے نا جی، اور یہ جو مطلق ہے جنا خاص ملک ہے، یہ مستلزم ہے کس کو؟ عام کو۔ تو جتھے خاص ہو بھی ہوں ضمن چام بھی ہوں جی، تو لہٰذا استعارہ صحیح ہو گیا۔ خلاصہ ہے کہ شراء علت ملک معلول، لیکن کون سی ملک؟ جو شراء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، مطلق ملک نہیں، اس کے تو اسباب اور بھی ہیں جی۔ ہاں جی بچے کتوں، لیکن اس صورت میں کہ اس صورت میں تخفیف ہے قائل پر، نہیں تصدیق کی جائے گی قضا میں، اور تصدیق کیا جائے گا دیانتاً۔ او میرے یارا، کہ اس صورت میں تخفیف ہے قائل پر، نہیں تصدیق کی جائے گی قضا میں، اور تصدیق کیا جائے گا دیانتاً۔ ہاں جی، الثانی او منار تا پڑھیے تو ملا جیون چب سد پہلوں ان دا مطلب بیان کرنا، پھر حاصل معنی بیان کرنا، پھر جتھے کو متن اگا پیچھا او دسنا، تو یہ تو نرا متن ہے، تے ان دی مدد نال انہوں سمجھنے دی کوشش فرماؤ کو راتی ایک باری نظر پہ۔ والثانی اتصال الفرع بما هو سبب معه ليس بقلة هديت له۔ بس توجہ ہے نکیو، او دو سن مولوی جی، دو علت، حکم اور حکم کی علت، اور حکم کا سبب، نہیں سمجھ آئی؟ دو چلتے پہنے، حکم اور حکم کی، اور اے مجاز چلتا پہ جی۔ دھیان کرا جی، چار قسمیں نہیں کہ حقیقت مجاز، یہ جلے مجاز آیا تو اندر اگوں بچے نکلتے پہنے جی، تو پھر اگاں ہونا سری کے نایا مطلب رل مل جائے گاں بھی کہڑے پاس گئی۔ اچھا جی، ثانی یعنی اتصال سببی، یہ دو قسم سی، اور اتصال سببی کی سی؟ دو قسم، علت معلول یعنی علت حکم تے سبب تے حکم، حکم نو علت دی نظروں، معلول تے سبب دی نظروں، سبب اے مطلب ہے جی۔ ثانی اتصال فرع کا یعنی حکم کا اس کے ساتھ جو وہ سبب محض ہے، کس کے لیے؟ حکم کے لیے، نہیں ہے وہ
علت جو وضع کی گئی ہو کس کے لیے؟ حکم کے لیے. کیا کیا جی؟ اتصال فرق ایتھے ٹل لانا ہے. حکم کا اس کے ساتھ کہ وہ سبب محض ہے نہیں ہے وہ علت جو وضع کی گئی ہو حکم کے لیے. حکم کے لیے. سنا جی نا وہ جی باقاعدہ نال شرح پڑھی دی بھی تو پڑھتے پے وہ تو پھر انہیں بھی چپ کٹتے ہیں بھی اندی لوڑ کونی سی بچ لا دیتا ہے تو انہیں کام خراب کیتا ہے. بارہ سمجھو پھر ایک بار پھر تو آہ گاموں. دوسری قسم ہے فرع کا اتصال، یعنی حکم کا اتصال اس کے ساتھ کہ وہ سبب محض ہے، نہیں ہے علت کہ وضع کی گئی ہے اس حکم کے لیے. یعنی حکم کا اتصال اپنے سبب کے ساتھ جو صرف سبب ہے جس میں علت والا معنی نہیں ہے. کیونکہ نور مارچ پڑھے بعض سبب جن میں علت والا معنی بھی ہوتا ہے، محض سبب ہے علت والا نہیں ہے. اے شاباش جی سندا پہ. تے دوسری قسم اے وے، دوسری قسم اے وے. تے او ویکھو نا اگوں اے اگے جا کے راز کھلنا ہے کہ وَإِنَّهُ يُوجِبُ وَإِنَّهُ بے ایتھے سبب بول کے تے مراد مسبب لینا تا ٹھیک ہے، یعنی حکم، اور حکم بول کے مراد سبب لینا ٹھیک نہیں. بلا ہوئے اے گل سمجھے ہی. او ویکھ نا تھوڑی جی گل پھر اگن ٹریے. او اتصال الفرع، فرع سے مراد تے مسبب سے مراد آندے نے پکا لو بے اتصال حکم کا بما ہوا سبب محض. او سبب کون ہوندا ہے تے پھر سبب محض کون ہوندا ہے؟ سبب وہ ہوتا ہے جو پہنچانے والا ہوتا ہے حکم تک اور نہیں مضاف ہوتا اس شے کی طرف حکم کا وجوب نہ حکم کا وجود. بے ان دی وجہ تو حکم واجب ہویا ہے تے جے سبب ہویا تے خام خواہ حکم بھی ہونا ہے. یہ دوویں گلاں اندے ول منسوب نہیں ہوندیاں. اینوں آندے نے سبب. کی آندے نے؟ کیا آکھیا میں نے کیا؟ سبب وہ شے ہوتی ہے جو حکم تک پہنچاتا تو ہے فی الجملہ، لیکن حکم کا وجوب تے حکم کا وجود. اور سبب محض وہ سبب ہوتا ہے جو ہو اسی طرح اور نہ پایا جائے اس میں علت کا شیبہ. سبب محض اسے سبب نو کہندے نے کہ جو حکم تک تو پہنچائے لیکن حکم کا وجوب اور حکم کا وجود دونوں اس کی طرف نہ ہوں اور اس میں علت والا بالکل اینو کی آندے نے. تے اسے دا نام سبب حقیقی بھی ہے، اسے دا نام اے شاباش. اگاں گلاں ہن رولے والیاں دھیان کرو. جب کہ ہے سبب محض کی شرط سے جی یہ کہ نہ مضاف ہو اس کی طرف کون علت متخللہ بینہ و بین الحکم کما لا یضاف الیہ الحکم. اے سبب اے حکم اے وچ علت. اے حکم جڑا ہے نا سبب وال مضاف نہیں، اور جب کہ ہے شرط سبب محض کی شرط سے یہ کہ نہ مضاف ہو اس کی طرف کون سبب کے درمیان، اور جیسا کہ نہیں مضاف سبب کی طرف کون. آگے جے سمجھ بھئی جس طرح حکم سبب کی طرف مضاف نہیں ہوتا نا، اسی طرح جو درمیان میں علت ہے جس کی وجہ سے حکم ہونا ہے وہ جو اس علت کی طرف بھی وہ علت بھی اس سبب کی طرف مضاف نہیں ہوتی.
یہ شرط سے ہے، ولما کانا من شرط المحض کہ نہ مضاف کی جائے اس سبب محض کی طرف کون؟ علت، جیسا کہ حکم اس کی طرف منسوب نہیں ہوتا. سنیں، اور وکان فی النظیر، اور ہے نظیر میں جڑی مثال اگوں آ رہی ہے کہ مضاف ہوتی ہے علت، اور وہ کیا ہے؟ مل کے سنو صبر، مل کے رقبہ کا زوال، یہ مضاف ہے کدھر؟ سبب کی طرف، اور وہ سبب ہے کیا؟ انت. تو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مراد اس کے ساتھ لا یضاف الیہ الحکم دون العلت، اس سے مراد وہ ہے کہ جس کی طرف حکم منسوب نہ ہو، علت منسوب ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے. اور گل سمجھا جی؟ ویسے شرط ہے کہ جس طرح سبب کی طرف منسوب نہیں ہوتا، اسی طرح جو علت متخللہ ہے یہ بھی اس نہیں ہوتی. لیکن جو مثال آ رہی ہے وہ اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے سمجھایا کہ یہاں سبب سے مراد صرف وہ سبب ہے جس کی طرف حکم منسوب نہ ہو، اگرچہ علت اس کی طرف منسوب ہو جائے، یہ جو مثال آگے آ رہی ہے سمجھا جی؟ پھر رولا پہ جانے سارا بادشاہی اے شاباش. تو اشارہ کیا ہو بے لیسا محض لیسا بے علت وضعت لہو، یعنی توجہ، یعنی مراد سبب محض سے یہ ہے کہ نہ ہو وہ سبب محض علت جو وضع کی گئی ہے کس کے لیے؟ یعنی بائیں طور کے مضاف ہو وہ حکم کس کی طرف؟ سبب کی طرف. بے ایک گل نہیں ہونی، نہ یہ کہ ہو علت بھی مضاف اس کی طرف، فإن ھذا لیس بشرط ہا ہونا، بے جس طرح وہ حکم اس کی طرف مضاف نہیں تو علت بھی اس کی طرف مضاف، یہ یہاں شرط نہیں ہے، یہ مضاف ہوگی، حکم مضاف نہیں ہوگی. جی مثال تھی آنی ہو، سمجھی جی گل؟ یہ فرق ہے. ویسے تو وہ ہے نا کہ جس طرح حکم سبب محض کی طرف منسوب نہیں ہوتا، مضاف نہیں ہوتا، علت بھی اس کی طرف مضاف نہیں، لیکن یہاں یہ مراد نہیں، یہاں صرف سبب محض سے مراد ہے جس کی طرف حکم مضاف نہیں ہوتا، درمیان والے جو علت متخللہ ہے وہ مضاف ہو سکتی ہے. اے شاباش جی. ہوں اگوں دی مثالاں پڑھنی ہیں جی، سمجھے ہی. اور ثانی فرع کا اتصال، یعنی اس کے ساتھ جو سبب محض ہے، لیکن وہ جو سبب محض ہے نا نہیں ہے وہ علت جو وضع کی گئی اس کے لیے. اے مطلب ہے جی اتصال اس کے ساتھ کہ وہ سبب محض ہے، نہیں ہے علت جو وضع کی گئی ہے اس کے لیے. اتھے اے مراد ہے. ہوں اگو مثال اتصالی زوالی ملک متعدی بالفاظ الاتی طبعا لزوال ملک الرقبت، ملک الرقبت، جیسا کہ ملک متع کا زوال اتق کے الفاظ کے سبب، جی یعنی زوال ملک متع کا زوال کا اتصال اتق کے الفاظ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیونکہ دو قسم ہے تعلق مولوی جی، لفظ نال معنی نال نہیں، وہ معنی پیچھے ختم ہو گیا تو تعلق ہی نہیں ہے گا جی. بے ملک متع کا زوال اس کا اتصال ہے کس کے ساتھ؟ تابع کرتے ہوئے ملک رقبہ کے زوال کے لیے، تابع کرتے ہوئے. یہ آنکھوں نے ایک باری پھر شرح پڑھ دیں گل کھل جاندی. کیا کیا جی؟ کے زوال کا اتصال الفاظ اتق کے ساتھ، یعنی بے ملک متع زائل ہو جاتا ہے، اس کا اتصال ہے کس کے ساتھ؟ الفاظ، لیکن تابع کرتے ہوئے ملک رقبہ کے زوال کے. وہ شرح باج پڑھ دیں. ہاں
जिसले किसी बंदे आखे ना लौंडी नू भी तू आज़ाद है, इहदे नाल मिल के रकबा ज़ैल होया है। अन ते हुर्रा तुन नाल मिलके रखवा ते मिल के रकबा दे जवाल तो बाद जवाले मिल के मुता हो गए कि को नहीं हो गए। बस जदों लौंडी नहीं रही तो वती कर सकता है, निकाह करके लिया सकता है, वैसे उन्हें बतौर लौंडी वती नहीं कर सकता। तो असल ते अन ते हुर्रा जड़ा लफज है ये इल्लत जवाले मिल के रकबा दी जी, ते जवाले मिल के रकबा दे ताबे हो के जवाले मिल के मुता हो गया। जवाले मिल के कि नहीं होया जी। हुण शरह वेखो तो फिर इसनूं समझो। तो मैं एक बार अर्ज़ की थी, मैं कहता कि दोबारा को खाने च पवे का इत्तिसाल जवाल। हुण सुनो, क्योंकि जब कहा मौला ने लौंडी को अंते या हर्रर तो के या वो सारे का मतलब है की है। कोई भी लफज बोले है ये जदों मौला ये गल आखी मौलवी जी तो ज़ायल हो जाएगी इन अल्फाज के साथ मिलके मुता। इन्हां नाल की हो जाएगी, लेकिन विच एक होर शै भी है जिंदी वजह तो हुई है। वजह हत्ता के नहीं हलाल मौला के लिए वती या फाइल वती जे बगैर निकाह के। अब बगैर निकाह के क्योंकि जदों आज़ाद की हुण हुर्रा हो गए, हुण तो लौंडी है ही कोई किसी दी। वो तो वखरा से किसी ने लौंडी बेचदा फिर मुड़ के खरीदा फिर तो ऐसी तो हुर्रा हो गई है। अब बगैर निकाह के हलाल नहीं है। ये गल समझ आ गई जी कि भाई अन ते हुर्रा तुन हर्रर तो के आ तक तो के बा इन अल्फ ये जो ना इन अल्फाज के ज़रिए मिल के मुताज़ैल हुआ है। इन अब बगैर निकाह के लौंडी उसके लिए हलाल नहीं। तब अन हुण सुने जी, क्योंकि ज़ैल हुआ है अव्वलन इन अल्फाज के साथ मिल के रकबा कि ओ उनदी लौंडी नहीं रही, उनदी गर्दन आज़ाद हुई और बेवास्ता ते ज़वाल ही मिल के रकबा के ज़वाल के वास्ते से ज़ैल हो गया मिल के मुता। नहीं समझा कौन ज़ैल हो गया, मिल के मुता। हुण सुनो, बस ज़वाल अगों की इबारत जी हैं एवें ना अल है ना तां गल है फल इत्थे थोड़ा फेव हैं मन तां बनने दे। ज़वाल बस इल्लत है किसकी, अल इल्ला तो अंज बस 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 ये नहीं पीछे की मैं इबारत नहीं बाबे वास्ता ते ज़वाल ही मिल के सुनो ना मिल के रकबा के ज़वाल के वास्ते से ज़ायल हो गया मिल के मुता। हुण अगे लफ्ज़ ज़वाल है ना, बस इल्लत जी बस इल्लत किसकी, हाँ बस मिल के मुता के ज़वाल थे बारत उल्ट लिखी सारी मिल सिर खांदी मिल के मुता के ज़वाल की इल्लत महाज वो ज़वाले मिल के रकबा है। असल च ज़वाले मिल के रकबा इल्लत है ते ज़वाले मिल के मुता उसदा मालूल है। सुनिया जी हुण फिर वापस चलो, क्योंकि ज़ैल हुआ है अव्वल इन अल्फाज के साथ कौन और मिल के रकबा के ज़वाल के वास्ते से ज़ायल हुआ है कौन। तो लिहाजा ये इल्लत जो है ना ज़वाले मिल के मुता की वो कौन है, ऐ शाबाश। और ये जो अल्फाज हैं केड़े
یہ الفاظ یہ سبب محض ہیں کس کے لیے؟ باوجہ ان الفاظ کے پہنچانے کے کدھر، حالانکہ یہ الفاظ نہیں وضع کیے گئے شرع میں زوال مل کے، بلکہ ان کی تو وضع کس کے لیے؟ ان کی وضع زوال مل کے متع کے لیے نہیں۔ اور مثلاً او لونڈی جڑی ہے او دو پیڑیاں دیاں لونڈیاں سن، ایک نال بتی کر چکے ہے، دوجی جڑی ہے ان نال بتی آرام ہے کہ کوئی نہیں۔ یا ماں تھی لونڈیاں نے، پھپھی پتری تے خالہ پانجی لونڈیاں نے، ایک نال بتی کرے دوجی آرام ہوندی کہ کوئی نہیں، لونڈی رہندی ہے کہ نہیں، انہیں انہوں آزاد کیتا ہے۔ ان دے وچ زوال مل کے رقبہ ہے کہ کوئی نہیں، تو زوال مل کے متع بھی ہے، کیونکہ متع تو مالک ہی نہیں سی نا ان دے وچ، وہ تو حرام سی نا، تو ان دے وچ زوال مل کے متع صرف کی ہے، وہ یہ نہیں بھی بتی حلال ہے، وہ پہلے حلال ہی نہیں سی جی سن دے ہو، یعنی سمجھنا ہے وے کہ جڑے الفاظ ہیں نا آزادی دے، انہ دی وضع زوال مل کے متع واسطے نہیں، زوال مل کے متع واسطے نہیں ہے جی، انہ دی وضع ہے زوال رقبہ واسطے، تے زوال مل کے رقبہ یہ علت ہے کس کی؟ اے تین چیزاں ہوں گیا، انت حراتن، اے سبب ایتھے لے ہونا ہے انہوں، یہ سبب محض ہے زوال مل کے متع کے لیے، لیکن کس کے تابع کر کے؟ زوال مل کے رقبہ کے تابع کر کے۔ اصل یہ ہے انت حراتن، یہ علت ہے زوال مل کے رقبہ کی، زوال مل کے رقبہ علت ہے زوال مل کے متع کی، ہر ایک دوجے واسطے علت ہے، اور زوال اور انت حراتن یہ لفظ جو ہے زوال مل کے متع کے لیے سبب محض ہے، سمجھا جی؟ او بلا ہوئے جی، کیونکہ زائل ہوئی ہے اولاً ان الفاظ کے ساتھ کون؟ اور مل کے رقبہ کے زوال کے واسطے کے ساتھ زائل ہوئی ہے کون؟ لہذا میں علت جو ہے وہ مل کے متع کے زوال کی کون ہے؟ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ اے بچ علت متخللہ، یہ الفاظ محض سبب محض ہیں کس کے لیے؟ کیونکہ یہ الفاظ پہنچانے والے ہیں زوال مل کے متع تک زوال مل کے رقبہ کے واسطے سے، اور ان الفاظ کی وضع زوال مل کے متع کے لیے نہیں ہے شرعاً، ان کی وضع تو زوال مل کے کو کھانے چ پئی میرے چ او بلا جے وے، جیسا کہ اتصال زوال مل کے متع کا اتہ کے الفاظ کے ساتھ اے جڑے اتصال ہے کندہ اے سبب دا تے حکم دا ہے، زوال مل کے متع اے حکم ہے تے اتک دے الفاظ ان دے واسطے کی نے محض نے، لیکن کیویں ہوئے تابع کرتے ہوئے مل کے رقبہ کے زوال کے، اے گلو میرے دوست، اتصال زوال مل کے متع کا الفاظ اتک کے ساتھ تابع کرتے ہوئے مل کے رقبہ کے زوال کے۔ ہاں بھائی مانا کرنا بابا کیتا ہے نہیں تو مانا کرنا مختصر جب متن ہے جی، جیسے اتصال زوال مل کے متع کا اتک کے الفاظ کے ساتھ تابع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گل سمجھی جے مثالاں وچ ہن اگے پڑھو عبارت بین ادھر کو انما ہے نا بینہ انجے نا ایتھوں ساری عبارت غلط لکھی تاں کہ سارا کھچ مچ گئی ہے جی،
عبارت ہی اور بنا دیتے نے ساری جی ہے مولوی آتے ہیں چھتر پھیرن والے نے تائیں تے ساری گل ہی ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ کی اے حاضر نو من الاتصال سببی بے سبب اور حکم یہ جو ہے نا استعارہ یہ یعنی یہ جو اتصال ہے یہ اتصال سببی کی یہ قسم کے سبب اور اس کا حکم سبب اور علت معلول میں تو جانب بین سے استعارہ ٹھیک ہے ایتھے کتھے اور ٹھیک نے نو پلا بھی ایک کتھے ٹھیک ہے کہ وَإِنَّهُ یہ جو اتصال سببی کی یہ قسم ہے سبب اور مسبب یہ واجب کرتا ہے اصل کا استعارہ فرع کے لیے اصل کا سنیں جی اور سبب کا استعارہ کس کے لیے اصل تے سبب کوش ہے جی فرع تے حکم عطف تفسیری ہے جی یعنی یہاں سبب حکم یہ جائز ہے یہ دونا عکس ہی دونا اس کا عکس ٹھیک نہیں ہے اس کا کیا کہ حکم بولے اور مراد یہ جائز نہیں آنکھوں مولوی جی کیا آنکھیں جی اور یہ اتصال سببی واجب کرتا ہے اصل استعارہ کو فرع کے لیے اور سبب کو حکم کے لیے یعنی سبب بول کر مراد حکم لینا نہ کہ عکس اس کا یعنی حکم بول کر مراد سبب لینا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سمجھیے گل بجا کو پڑھن لینا اتصال الفرع بالاصل في حق الاصل في حكم العدم لاستغنائه عن الفرع وجہ یہ ہے کہ فرع کا اتصال یعنی حکم کا اتصال اصل کے ساتھ یعنی سبب کے ساتھ اصل کے حق میں یہ فی حکم العدم ہے عدم کے حکم میں ہے گویا کہ یہ فرع اصل کے حق میں فرع ہے ہی کوئی نہیں ہے کیوں لاستغنائہ باوجہ مستغنی ہونے سبب کے فرع سے باوجہ فرع سے مراد حکم سنیں جی انت حراتن یہ مستغنی ہے زوال ملک متا گڑوں کہ انت حراتن لونڈی آزاد ہووے لیکن ان دے وچ انہیں کسی نال دی شادی کیتی ہووے تے زوال ملک متا ہونا ہے نہیں ہونا ہے تے اے جڑا ہے نا سبب کون انت حراتن اے فرع یعنی زوال ملک متا اس سے مستغنی ہے اس سے یعنی ہے تو وہ کوئی نہیں ہے گا لہٰذا سبب بول کر مراد حکم لینا یہ تو استعارہ جائز ہے کیونکہ سبب وہاں تک پہنچاتا ہے لیکن حکم بول کر مراد کیونکہ سبب پایا جاتا ہے حکم نہیں پایا جاتا یہ ہے کہ انت حراتن ہو اور حکم کیڑا نہ ہو یہ جائز ہے جی یہ وجہ کیا کہ جی دلیل اس لیے فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اصل کے حق میں یہ عدم کے حکم میں ہے یہ دیتے دلیل اس لیے کہ ہاں اصل یعنی سبب مستغنی ہے فرع سے یعنی حکم سے کس سے حکم سے اے کہ مطلب سبب پایا جائے اور حکم نہ پایا جائے ہوں ویکھو شرح ذرا دھیان کریں جی وَإِنَّهُ یعنی یہ نو کس سے اتصال سببی سے سبب سے سببی ہے نا ہاں کہ یہ استعارہ کرنا یہ واجب کرتا ہے استعارہ کرنا اصل کا کس کے لیے اور استعارہ کرنا سبب کا لہذا یہ صحیح ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو کہے انت حراتن انت تے اند کولو مراد زوال ملک مطالب ہے اند کولو مراد کی مطلب ہے کہ انت حراتن بولے تے مراد انت طالقن لے یہ صحیح ہے طلاق واقع ہو جائے گی کیا کہ جی لہذا یہ تو صحیح ہے
صحیح ہے کہ اگر کوئی بیوی کو کہے انت حرتن اور مراد اس کے ساتھ زبانیں مل کے متعلق یعنی انت طالقن، تو یہ ہو جائے گی. اس لیے سنیا جی، اس لیے کہ انت حرتن یہ سبب ہے اور اصل ہے جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے، اور طلاق فرع ہے، اور تو جائز ہے کہ ذکر کیا جائے اور مراد لے وجہ، اس لیے کہ مسبب کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے سبب کا ثبوت کی حیثیت سے. اے وجہ ہے جی کہ مسبب کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ لہذا سبب محتاج تے مسبب محتاج تے محتاج لے، تو محتاج لے بول کے استعارہ محتاج کا یہ ٹھیک ہے، محتاج لے بول کر مراد یہ استعارہ ٹھیک ہے، بس گل مک گئی. اور وقولہ السبب یہ تفسیر ہے کس کی؟ آکھے نا وہ دو لفظ نا استعارت اصل للفرع و سبب للحکم. ایشا بس ہے تو سبب السبب للحکم ایک یہ تفسیر ہے الاصل للفرع کی. ایشا بس ہے تاکہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ اصل اور سبب سے مراد ایک شے ہے اور حکم اور فرع سے مراد جیسا کہ کہا گیا ہے. اب یہ استعارہ تو مولوی جی ٹھیک ہے، اس کا عکس ٹھیک نہیں ہے، دون عکس ہی اس کا. عکس ٹھیک نہیں ہے. مثلاً اپنی لونڈی کو کہے انت طالقن، لونڈی کو کہے اور مراد کیا لے سے، تو لونڈی آزاد نہیں ہوگی. اے مطلب ایج عکس جائز نہیں. عکس کیا کہ جی عکس اس کا عکس ٹھیک نہیں ہے کہ بولے حکم اور مراد اس کے ساتھ سبب لے، جیسے اپنی لونڈی کو کہ انت طالقن انت طالقن اے حکم ہے حکم ہے اور مراد اس کے ساتھ انت علت لے، سبب لے، سبب کیا انت لونڈی آزاد نہیں ہوگی، لونڈی آزاد نہیں ہو پس نہیں جائز کہ ذکر کیا جائے کس کو اور مراد لیا جائے. اس لیے ہوں دلیل اس لیے کہ فرع کا اتصال یعنی سبب کا اتصال اصل کے ساتھ یعنی فی حق ارادت الاصل بھی، اصل کے مراد لینے کے حق میں کس کے ساتھ؟ مسبب بھی اصل بھی نا بولے کیا بولے حکم مراد سبب، اس بارے میں یہ عدم کے حکم میں ہے. اس بارے میں یہ کیوں؟ باوجہ مستغنی ہونے اس کے کس کے؟ فرع سے یعنی مسبب سے. اے شاباش سے اتنا کو سیاہی مکی پھر میم رہ گئی نہ کو. چلو جی میں مرضی ہے مولوی ابراہیم. والحاصل ٹائم کنا ہو گیا جی؟ بس کریے والحاصل اگلا ہے اندنال ہی پھر کل پڑھ لے جو اور سبق پڑھیے ہوں جی، اور کرنا مانا کرنا ہے حضرت عبارت اور طرح. چلو جی. اور بے شک وہ کون اتصال سبب بھی واجب کرتا ہے استعارہ اصل کا فرع کے لیے اور استعارہ سبب کا حکم کے لیے، یعنی سبب بولے تو مراد نہ کہ اس کا عکس، یعنی اس لیے کہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اتصال اصل کے حق میں عدم کے حکم میں ہے. سبب دا اتصال حکم نال اے تا ٹھیک ہے، لیکن فرع کا اتصال کس کے ساتھ؟ اصل کے حق میں. یہ اتصال عدم کے حکم میں. کیوں؟ اس لیے کہ سبب اپنے سبب ہونے میں حکم سے مستغنی ہے. جب مستغنی ہے ادھر سے اتصال جو ہے یہ عدم کے حکم ہے. گویا اتصال نہیں، گویا سبب کی طرف سے حکم کے ساتھ تو اتصال ہے اور حکم کی طرف سے گویا کہ نہیں ہے. یہ مطلب عدم کے حکم میں ہے.
اس لیے کہ اتصال فرع کا اصل کے ساتھ فرع کا اصل کے ساتھ اصل کے حق میں اصل کے حق میں عدم کے حکم میں ہے. کیوں عدم کے؟ استدلیل باوجہ مستغنی ہونے اصل کے. اصل سے مراد سبب فرع سے مراد حکم. ساری عبارت ٹھیک کری تو کی یار ایک کتاب لینی پینی تا ذرا موٹا لکھا سی تو نا دوبارہ چھاپی تو بریک لکھ دیتا ہے. جی اس کا عکس ہے. اس لیے کہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اصل کے حق میں یہ عدم کے حکم میں ہے بوجہ مستغنی ہونے اصل کے فرع سے. اور یہ واجب کرتا ہے اصل کے استعارے کو فرع کے لیے اور سبب کے استعارے کو حکم کے لیے، نہ کہ اس کا عکس. اس لیے کہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اصل کے حق میں عدم کے حکم میں ہے، اے شاباش مستغنی ہونے اصل کے فرع سے. فرع سے